وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 176 سورہ بقرہ۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ نے، نزل الکتاب، اتاری کتاب، بالحق، سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ جا پڑے ضد میں بہت دور۔ اس آیت مبارکہ میں کتاب سے مراد قرآن شریف بھی ہے اور توراۃ شریف بھی۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ ماننا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ قرآن پاک کو تو بالکل نہیں مانتے تھے، اور تورات کو وہ مانتے تھے، مگر پورے کا پورا نہیں مانتے تھے۔ پورے سے مراد اس کی ہر ایک بات پر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ تورات کی ہر ایک بات پر یقین کر لیتے تو پھر وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لے آتے۔ کچھ ایک قول تو یہاں پر یہ ہے کہ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہود کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے کچھ قرآن پاک کو شعر کہتے تھے، بعض لوگ کہانیاں کہتے تھے، اور بعض اسے جادو کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق کھول رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اہل کتاب اپنی مرضی کے مطابق جس چیز کو چاہتے تھے حلال کہہ دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حرام کہہ دیتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے تورات میں تبدیلی کی، جہاں ان کا دل چاہتا وہ معنی تبدیل کر دیتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مشہور ہونا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں کام مت کرو، تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے عبادت گاہ میں نہیں آئیں گے اور ہمیں فنڈ بھی نہیں دیں گے۔ تو انہیں ٹھیک یہ لگتا تھا کہ وہ ایسے مسئلے ہی نہیں بتاتے تھے کہ جن پر لوگ ان سے اختلاف کرتے، اور جب وہ لوگوں کی پسند کی اور ان کی مرضی کی بات کرتے تو لوگ مڑ مڑ کے ان کے پاس بار بار آتے۔ اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب حق بتا دیا کہ صرف ضد کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ شقاق بعید، اور یہ اہل کتاب جو تھے یہ اپنی ضد میں اتنے پکے ہو گئے تھے کہ ان کی واپسی اب مشکل تھی۔ انہیں جتنی بھی حق بات بتا دی جاتی انہوں نے اس طرف نہیں آنا تھا، نہ وہ ماننی تھی۔ پچھلی آیات میں جن عذاب کا ذکر ہے جو ملنی ہے ان کو، ان کی ضد کی ہی وجہ سے وہ سزا، وہ عذاب ان کو ملے گا۔ بعض وقت ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اسے منع کرو، وہ محض ضد کی وجہ سے کہتا ہے نہیں میں نے بات نہیں سننی، نہیں میں نے بات نہیں ماننی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسا انسان بننے سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔